تعالیٰ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر سفر پر تھے۔ ایک مقام پر پڑاؤ کیا، صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اکیلے تشریف فرما ہو گئے۔ غیر مسلم جو ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے، ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے ظاہر ہوا، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، بجلی کی طرح تلوار لہراتے ہوئے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور غرور اور تکبر سے بھر کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ محبوب رحمان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا، اللہ، یعنی میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ بس پھر کیا تھا، اگلے ہی لمحے وہ غیر مسلم نیچے گرا ہوا تھا، تلوار رحمت والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ میں تھی۔ اب آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ غیر مسلم تھا، اس نے مایوسی سے کہا کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے کسی پر رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا، اسے معاف کر دیا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے تو متاثر ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اچانک غیر مسلم نے حملہ کیا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اس لمحے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا انداز۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ انداز ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں، 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو گھروں میں ایک ماحول ہوتا تھا، مائیں بچوں کو اللہ کا ذکر سکھاتی تھی۔ ننھا بچہ اچانک چلتے چلتے بچہ گر جاتا تو کہتے تھے حسبی اللہ، حسبی اللہ، یہ زبان سے اچانک نکل جاتا تھا۔ بچہ رات کو نیند میں ڈر جاتا تو مائیں سینے سے لگا کر اللہ کا ذکر سنایا کرتی تھی اسے۔ کوئی اچانک چونکا دینے والی بات ہوتی تو منہ سے بے ساختہ نکلتا، یا اللہ خیر، اچانک کچھ ہونے والا، کچھ بچہ چھت سے گر رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، یا اللہ خیر، بے ساختہ منہ سے نکلتا تھا۔ یا اسی طرح کے اور پیارے پیارے جملے زبان پر رہتے تھے۔ مگر اب ماڈرن لوگ ہو گئے، اب ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب تو لوگ ہائے ہو کرتے ہیں تو تھوڑے زیادہ ماڈرن ہوتے ہیں، وہ بات پہ او شٹ، ایسا کو نا یا اللہ خیر کرنے کی وجہ او شٹ، اس طرح کے نا عجیب و غریب اللہ کو یاد کرنے کی وجہ نا اور زبان میں الفاظ چڑھا دیے۔ یہ سب کچھ اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن کاش ایسے مواقع پر بے معنی الفاظ نکالنے کی بجائے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ ہماری توجہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، قرضداری آئے، تنگ دستی آئے تو ہماری سب سے پہلی توجہ اپنے پیارے اللہ کریم کی طرف جائے۔ ہمیں مشکل سے کون نجات دے گا؟ اللہ پاک۔ بیماری سے کون شفا دے گا؟ اللہ پاک دے گا۔ قرض داری سے کون، تنگ دستی سے کون نجات دے گا؟ اللہ پاک دے گا۔ لہذا اسباب پر بھروسہ نہ کیجیے، مسبب الاسباب پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ پاک ہی کی طرف توجہ رکھنے کی عادت بنائیں۔ کاش ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پختہ ہو جائے،
اور ہماری توجہات کا مرکز اللہ کی ذات بن جائے۔ حضرت ابو الحسن سری سختی کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک آپ کی پڑوسن آئی، عرض کیا کہ اے ابو الحسن میں رات کو سپاہی میرے بیٹے کو پکڑ کے لے گئے، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، مہربانی کر کے آپ میرے بیٹے کی سفارش کر دیجئے۔ پڑوسن کی بات سن کر، فریاد سن کر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت نے کہا اے ابو الحسن جلدی کیجئے، میں پریشان آئی ہوں، آپ بڑے سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے، اسے مارے۔ حضرت سری سختی نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے اللہ کی بندی میں تیرے ہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اس کی پڑوسن کی خادم آئی اور کہا بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا۔ تو یہ ہے توجہ اللہ، یعنی اللہ کی جانب توجہ کرنا۔ یعنی کیسا مبارک انداز تھا ہمارے بزرگوں کا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اچانک کوئی غم کی خبر سن لیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، تو نہ جانے کیسے کیسے خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ بعض تو خبر غم سن کر ادھم مچانا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا اگر کوئی گلاس تھا یا کوئی اور چیز، غصے یا غم کی کیفیت میں پھینک کر توڑ دیتے، غصے کا اظہار یوں کرتے ہیں یا غم کا اظہار، چیزیں الٹ پلٹ کر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا انداز دیکھیے کتنا پیارا انداز تھا۔ انہیں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اسی سے فریاد کرتے ہیں، اور وہی فریاد سننے والا ہے، وہی اپنے بندوں پر رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہی کی جانب توجہ کرنے سے مشکلات ٹلتی ہیں۔ کاش ہم بھی نیک لوگوں والا پیارا پیارا انداز اپنا لیں۔ یقین من یہ غم اور پریشانی کا اصل مداوع ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تفسیر نعیمی میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے کی وفات ہوئی، جب آپ کو یہ غمناک خبر ملی تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے، اور اتنی لمبی نماز کر دی کہ لوگ بیٹے کو غسل دے کر کفن پہنا کر دفنا کے بھی واپس آ گئے۔ تب آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے بیٹے سے بڑی محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، لہٰذا نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے میں بے خبر ہو گیا۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی پاک بارگاہ کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ ہم نے مشکل کے وقت تو اپنے رب کریم کی جانب متوجہ ہونا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے وقت بھی اسی رحمان و رحیم کی جانب توجہ رکھنی ہے۔ بلکہ یہ صورت زیادہ عام ہے کیونکہ عموماً لوگ خوشحالی کے وقت ہی اللہ کو زیادہ بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اسے اپنے قریب پائے گا۔ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھ، وہ تنگ دستی میں تجھ پر خاص توجہ فرمائے گا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر، جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا اس سے باز رہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ پاک دنیا میں مصیبتوں پریشانیوں سے اور آخرت میں عذابات سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کا ہو جائے اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کیا ہے۔ خوشحالی میں رب کو یاد رکھو، اللہ کریم مشکل وقت میں تم پر خصوصی نظر رحمت فرمائے، نظر عنایت فرمائے گا۔ افسوس ہم میں بہت ساروں کا حال بالکل الٹ ہے۔ لوگوں کی ایک تعداد ہے جو مشکل اور پریشانی کے وقت رب کو یاد کرتے ہیں، بیماری آ جائے، تنگ دستی آ جائے، کاروبار بند ہو جائے، امیدیں ٹوٹ جائیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے لگتے ہیں، ذکر و دعا، صدقہ خیرات، مشتوں کی حاضری اور ادواس سب کچھ ہوتا ہے،
یقیناً بہت اچھی بات ہے، مگر تشویشناک معاملہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں کو جب خوشیاں ملتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، تو گناہوں بھری زندگی میں لوٹ جاتے ہیں۔ بڑی عام سی مثال ہے، جب کسی کے گھر میں مرگ کا سلسلہ ہوتا ہے، کسی کی ماں یا بہن بھائی چچا تایا یا کوئی اور رشتہ دار انتقال کرتا ہے، تو گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کبھی مسجد میں جا کر امام صاحب سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، کبھی گھر ہی پر قرآن خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مگر چند ہی دن مہینوں کے بعد جب اسی گھر میں کوئی شادی کی تقریب آ جائے تو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کچھ مہینے پہلے یہاں کوئی ماتم ہوا تھا۔ خوب شہنائیاں، ڈھول ڈمکے، میوزک، گناہوں بھرے سلسلے، گانے باجوں کی محفلیں، شور شرابہ، اودم مچا کر پورے بھلے کی نیندیں خراب کر دیتے ہیں۔ یقیناً 3 دن سے زیادہ سوگ منانا شرعاً جائز نہیں ہے، مگر خوشی کے وقت گناہوں کا بازار گرم کرنا بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ ہم کیوں خوشیوں میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں؟ شادی بیاہ پر، عید تہوار پر، بچوں کی سالگرہ کے وقت ہمیں شریعت کی تعلیمات کیوں نہیں یاد رہتے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا